میں تھوڑا بتائیں اپنی فیملی کے بارے میں, کتنے ماشاءاللہ آپ کی کڈز ہیں اور کیا اس کا اچھا, بعض لوگ, میں فنکشنز میں جاتا ہوں تو بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار تمہاری شادی ہوئی, کبھی تمہاری شادی ہوئی تھی, کبھی تمہارے بچے ہیں, کبھی تمہاری بیگم ہے, تم جو سارا دن 9 بجے سے لے کے رات کو 1 بجے تک باہر رہتے ہو. میرے بیگم جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, پاکستان میں ڈاکٹر تھی. شی واز اے ویری سینئر ڈاکٹر ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. جی. اور جب یہاں آئی تو پھر بھی میڈیکل کے پروفیشن میں ہیں. میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. جی. میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ, جو کہ کینیڈا میں ڈاکٹر بنی, مسیساگا میں, یونیورسٹی آف ٹورنٹو مسیساگا. ٹھیک. میرا بیٹا جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے, وہ بھی کینیڈا میں, وہ لندن انٹیریو میں ہے. بیٹی جو ہے وہ سک کڈ ہاسپٹل میں, سک کڈ ہاسپٹل, یہ جو یہاں پہ ٹورنٹو پہ, جی وہاں بھی ایک ون آف دی ہاسپٹل میں جاتی ہے. بیٹا جو ہے ریسپیٹرولوجسٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اور یہ بڑا اچھا آپ نے دلچسپ کیا, لوگ اب یہاں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کتنا پیسہ لگ جائے گا اور وہ پیسہ کہاں سے لائیں گے. ٹھیک ہے جی, لیکن کوئی پیسہ, میرا کوئی پیسہ نہیں لگا. گورنمنٹ آف کینیڈا لونز مل جاتے. میں نے بے تحاشا اسٹوڈنٹس کو لونز لے کے دیے ہیں, انجینئرنگ کے لیے, لائر کے لیے, ڈاکٹرز بننے کے لیے. آپ میرے پاس آئیں, اگر کوئی بچہ سن رہا ہے اس کو لون چاہیے, اسٹڈی لون, میرے پاس آئے. میں کوئی فیس نہیں لوں گا آپ سے, نہ میں لیتا ہوں. اسٹوڈنٹ لون کی میں نے آج تک کبھی کسی سے کوئی فیس نہیں. بلکہ ہمارے ریفرنس سے آئیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا آپ. یہ بالکل. اور میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گا, آپ کو انجینئر بناؤں گا, آپ کو لائر بناؤں گا. جہاں بھی آپ پڑھنا چاہیں گے میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا. آپ اس بات سے مت ڈریں کہ آپ کا خرچہ ہوگا. ہاں, آپ کا ایک خرچہ ضرور ہوگا, وہ ہمارے کلچر میں ہے کہ آپ بچوں کو گھر رکھتے ہیں, ان کو کھانا دیتے ہیں, ان کو کپڑے دیتے ہیں. تو بچوں کو پڑھائیں اور بچوں کو اچھا پڑھائیں. ہم اس ملک میں آئے اس لیے ہیں. فرض کریں میں اور آپ اس ملک میں آئے ہیں, اگر ہمارے بچے نہ پڑھ سکیں تو کیا فائدہ آنے کا. ہم تو وہاں بھی اچھے تھے, ٹھیک تھے, صحیح بات ہے. اور اگر یہاں آئے ہیں تو پھر اتنی مثال کریٹ کریں, اپنے جان لڑائیں کہ بچے کل ہم اگزامپل دیں کہ یار کینیڈا آئے تھے اور بڑے اچھے رہے. میں اس ایج میں ہوں اور میں بڑا سکون فیل کرتا ہوں کہ یار میرے دونوں بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور دونوں بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو آپ ضرور تشریف لائیں اس میں. میں پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں مت ڈریں, بچوں کو پڑھائیں. لونز میں لے کے دوں گا, میرے پاس آئیں, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی, میں آپ کو بالکل فری آف کاسٹ ایڈوائز کروں گا, آپ کو بالکل پراپر گائیڈ کروں گا. زبردست ہو گیا یہ تو, بلکہ ایک میں ایکسٹرا نالج مل گئی آج. بہت شکریہ جی بابا جی, ماشاءاللہ سے کافی کلیئر کر دی ہیں چیزیں آپ نے الحمدللہ. اب جو میرا اگلا سوال ہے وہ بھی مطلب اتنا, کوئی میں کہتا ہوں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے ہمارے چینل پہ, اتنے زیادہ انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ ہمیں یہ کویشچنز آتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے, انڈیا سے, کیونکہ یہی مین ہماری 2 کنٹریز ہیں جس کے میں لوگ یہاں پہ دیکھتا ہوں موسٹلی, تو اس میں جو وہ بچے کیوں پریشان ہیں اتنا, مطلب وہ کس طریقے سے یہاں پہ آ بھی سکیں, اگر آپ اس کا تھوڑا بتانا چاہیں, یا پھر یہ بتائیے گا جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں چیزوں پہ, اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات ہوتی ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز تو میں بالکل وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ جو انڈین کمیونٹی, میرے بھی بڑے دوست ہیں, آپ کے بھی بہت انڈین کمیونٹی انتہائی محنتی کمیونٹی ہے, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی لگی لپٹی بات نہیں. وی آر آل کینیڈین. یہ انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ نہیں کھڑے, نہیں, بلکہ یہاں زیادہ محبت ہے. ہمارا کوئی لڑائی نہیں, ہماری کوئی لڑائی. میں بلا تکلف یہ کہوں گا کہ انڈین اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں اور انتہائی شدید محنت کرتے ہیں. بے شک. بدقسمتی سے جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بیچارے ڈرے سہمے محنت نہیں کرنا چاہ رہے. جی بالکل کھل کے بات کروں گا, اور یہ کمیونٹی میں سب کو پتہ ہے. جی. کوئی کچھ بھی کہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انڈیا سے 3.5 لاکھ اسٹوڈنٹ آئے پچھلے کئی سالوں میں, جی, اور اس سال پاکستان سے پچھلے سال صرف 3900 اسٹوڈنٹ آئے. انڈین اسٹوڈنٹس پڑھائی میں, انڈین اسٹوڈنٹس انگلش میں, انڈین اسٹوڈنٹس ریسرچ میں ہم سے آگے ہیں. جی. اور ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس, اگر پاکستان میں کوئی سن رہا ہے اسٹوڈنٹ, تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ان سے رہنمائی حاصل کریں, گائیڈنس حاصل کریں. علم کسی کی معراج نہیں ہوتا. بے شک.
میں آپ سے بہت, میری عمر آپ کی ڈبل ہے, لیکن میں آپ سے سیکھوں گا جی, اور آپ سے سیکھا ہے. ٹھیک, میں کہوں جی میں اس وقت بہت بوڑھا ہو گیا, مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا تھوڑا سا صحیح ہے, ہو گیا خراب. ٹھیک ٹھیک ہے, خراب نہ ہونے دیں. جی. پاکستانی اسٹوڈنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے وہ وہاں ہمارے پاکستان میں کچھ سو کالڈ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ایجنٹس بولتے ہیں, ایجنٹس بولتے ہیں. خود بھی کبھی ان کا کینیڈا کا ویزا نہیں ہوگا, یہی سب سے بڑی, آئی ایم ویری سوری ٹو سے. اور وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جی کینیڈا چلیں. جی, اشتہار آتا ہے جی کینیڈا کی لاٹری کے لیے 5,000 کی اپلیکیشن جمع کرائیں. آج تک کینیڈا میں کبھی کوئی لاٹری نکلی نہیں. جی, کبھی سنا ہے کہ کینیڈین سٹیزن شپ کے لیے لاٹری نکلی ہو؟ ہمیں تو نہیں پتا, 15 سال نیور ایور, کسی دھوکے میں نہ آئیں. جی, گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ ہے governmentofcanada.ca, آپ اس پہ جائیں. اسٹوڈنٹس جو میری بات سن رہے ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹ خاص طور پہ, اس پہ جائیں, جا کے وہاں کرائٹیریا دیکھیں, وہاں جا کے گوگل آنٹی سے بات کریں, گوگل آنٹی پہ جا کے سرچ کریں, یونیورسٹیز دیکھیں کینیڈا میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں, وہاں آپ ای میلز کریں یہ کینیڈا ہے. یہاں اگر آپ پرائم منسٹر کو بھی ای میل کریں گے نا, یہاں اور میں آپ اور میں یہاں بیٹھ کے, تو اس کا بھی جواب آنا 24 گھنٹے میں لازمی ہے. 100%. وہ خود تو نہیں دے گا, اس کو کوئی سیکٹری دے گا. ڈیفینیٹلی. اور اگر نہیں دے گا تو تیسرے دن آپ کسی کو جا کے کہیں گے مجھے جواب نہیں دیا, تو بیچارے کو مصیبت پڑ جائے. بالکل. اس لیے یہ پاکستانی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جہاں پروفیسر کے کمرے میں نہیں جا سکتے, وائس چانسلر کے کمرے. یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ governmentofcanada.ca پہ جائیں اور گوگل آنٹی سے بات کریں, یونیورسٹیوں سے بات کریں, ایڈمیشن سے بات کریں. کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کی نظر میں مشکوک ہو وہ کینیڈین ایمبیسی میں مت جمع کرائیں. ہمارے ویزے ڈکلائن ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ سو کالڈ ڈاکومنٹس, میں یہ نہیں کہتا جعلی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں پاور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کینیڈین ایمبیسی کو یہ بتانا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 80 لاکھ پڑے ہیں, تو وہ 80 لاکھ روپیہ یا جو بھی اس کے ڈالر بنتے ہیں وہ کم از کم 1 سال سے پڑا ہونا چاہیے. کسی ہمسائے سے 80 لاکھ لے کے جمع کرایا, اگلے دن نکلوا لیا اور کینیڈین ایمبیسی کو بھیج دیا. ہر چیز آپ کی چیک ہوتی ہے, ہر چیز چیک ہوتی ہے امیگریشن. بالکل. سو میری اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مستقبل داؤ پہ مت لگائیں, خود ریسرچ کریں, خود ایڈمیشن لیں, خود ان کو بات کریں. اگر کوئی اس سلسلے میں سوال ہے تو میں سیما آفیشیل کی جو ویب سائٹ ہے, یوٹیوب جو چینل ہے, اس کی وساطت سے میں آپ کو جواب آئندہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن آئی ایڈمائر انڈین اسٹوڈنٹس کے جو کینیڈا کی اکانومی کا حصہ بھی بن رہے ہیں, بے شک, کینیڈا کی اکانومی کے لیے پیسے بھی کما رہے ہیں, بے شک, اور پڑھائیاں بھی کر رہے ہیں. 100%. یہ میں نہیں کہتا سر, ٹورنٹو اسٹار کہتا ہے کہ 5,000 پاکستانی ڈاکٹر ٹیکسیاں چلا رہی ہیں. اچھا. اور آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کوئی انڈین ڈاکٹر ٹیکسی چلائے یا کچھ کرے. وہ لوگ آ کے محنت کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں. آپ بھی جب کینیڈا آئیں تو ایزی چیزیں مت ڈھونڈیں کہ جی کینیڈا آ گئے ہیں جی ریل اسٹیٹ کا کورس کر لو, انشورنس کا کر لو, مارٹگیج کا کر لو. میں آپ کو منع نہیں کر رہا آنے سے, لیکن میں آپ کو بات کروں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنی ڈگری ایویلیویٹ کرا کے ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں. اگر آپ انجینئر ہیں تو انجینئر بننے کی کوشش کریں. اگر آپ لائر ہیں تو لائر بننے کی کوشش کریں. شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں کہ جی اوبر چلا لوں, آج جی میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر لوں, ساری عمر اس چکر میں رات کو $100 کما کے آ گئے, گھر میں بھی لڑائی پڑی ہوئی ہے, بچے بھی پریشان, آپ بھی پریشان. بڑی پیتھیٹک سچویشن. کویشچن ہے جس پہ دیکھیں, میں بھی جب یہاں آیا تھا تو میں نے جابیں کری جی, لیکن میں آپ کو اگر دل کی بات بتاؤں تو میں 3 سال میں ہی سمجھ گیا تھا جی, کہ اگر کاروبار نہیں کیا نا ہاں جی, تو اس کنٹری میں تو میں پے چیک ٹو پے چیک ہی رہ جاؤں گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو بڑی محنت سے پھر ہم نے ایک کاروبار کھڑا کرا, ہم نے سارا کچھ اس میں انویسٹ کرا اور سب کچھ کرا. لیکن اس میں آپ کو سوال کرنے سے پہلے یہ ضرور بتاؤں گا کہ میری فیملی کی سپورٹ تھی تو میں یہ سب کچھ کر سکا. میری وائف کی بہت سپورٹ تھی اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری کمیونٹی میں, انڈیا سے تو میں نہیں بولوں گا, ہماری پاکستان کی کمیونٹی میں, کیونکہ انڈینز میں نے بہت دیکھے ہیں کہ وہ بزنسز میں ہیں, ہماری پاکستان کی کمیونٹی میں کیوں لوگ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کاروبار کرنے سے, جبکہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں میری بات یہ ہوتی ہے نا کہ کلچرل جو چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کو گرپ کرتی ہے. جی, ٹھیک ہے.
ہمارا کلچر، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی نہیں کرتا. ہمارا کلچر یہ تھا کہ میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے پردادا، ان 3 پیڑھیوں کو میں جانتا ہوں. اس سے اوپر پتہ نہیں، وہ بھی سرکاری ملازم ہی ہوں گے. اب یہ تھا کہ جی پوری فیملی کا کلچر یہ ہے کہ بی اے کرو، ایم اے کرو، ڈاکٹر کرو، انجینئر بنو، تم بھی لائر بنو، تم بھی بنو، اور نوکری کرو، نوکری ڈھونڈو. کبھی یہ کنسیپٹ بتایا ہی نہیں گیا کہ یار بزنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اگر پاکستان کی بات کریں، وطن عزیز میں کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جو بزنس کمیونٹیز ہیں. جی. میمن سمجھ لیں آپ. جی. اس کے علاوہ چنیوٹی شیخ جن کو آپ کہتے ہیں، جو پنجاب سے تعلق جن کا ہے، وہ سمجھ لیں. اس کے علاوہ اور بھی کمیونٹیز کے نام ہیں، لیکن بہت مائنورٹی میں ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بنانا ہی بزنس مین. اس کے علاوہ پنجاب اور سندھ کا کلچر یہ ہے کہ بیٹا جی پڑھائی کرو اور نوکری کر لو. ٹھیک ہے. پٹھان اور بلوچی مختلف ہیں. پٹھان جوتے اب کے پالش کر رہا ہوگا لیکن بڑی عزت سے کر رہا ہوگا، اپنا کام ہے اس کا. وہ کہتا ہے میں کام کروں گا. وہی پٹھان جس کو ہم بچپن میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے بچپن کا دیکھیں کہ وہی پٹھان جو آپ کا چوکیدار تھا، اس نے چوکیداری کر کے اپنے بچوں کو، اس کے ایک دن اس نے اپنی دکان کھول لی. اس کے بعد اس کے بچے، وہی بچے جو ہیں اس وقت ڈیفینس میں، صدر میں، کراچی میں، جہاں بھی آپ دیکھیں کوٹھیوں کے مالک بن. بالکل. کیونکہ اس نے بزنس کیا. میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کینیڈا میں ہے وہ بزنس مین بنے. ٹھیک ہے. نوکریوں میں کچھ نہیں پڑا، نہ آپ کو نوکریاں کسی نے دینی ہیں. اسی لیے پھر ہم ایزی ڈھونڈتے ہیں. مارگیج کا کورس کر لو، ریل اسٹیٹ کا کر لو، انشورنس کا کر لو، اوبر چلا لو، سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر لو. یہ بڑے ہر کام میں بڑی عزت ہے، مگر اصل کام جو ہے بزنس کرنا ہے. بزنس میں کوئی پیسہ لگتا ضرور ہے. آپ کو پیسہ کچھ بچت کر کے، کچھ محنت کر کے آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، ہر قسم کے بزنس لونز اویلیبل ہیں. الحمدللہ. ہر قسم کے. خواہ آپ بزنس مین ہیں یا نہیں، آپ نے بزنس کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے بزنس خریدا ہے، آپ کو بی ڈی سی سے، مختلف بینکوں سے ہر قسم کے لون ملتے ہیں. اور میرا یہ کام ہی یہ کنسلٹنسی ہے. جی. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے پاس آ کے بیٹھو، مجھ سے آ کے بات کرو، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کون سا بزنس کر سکتے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ لون لینے کے کیا طریقے ہیں، اور لون لینا کوئی اتنا مشکل، کو پہاڑ جیسا کام نہیں ہے کہ آپ لون سے گھبراتے ہیں. لون آپ لے سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو ورتھ بنانی پڑتی ہے اپنی. مثلا گھر آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کی ورتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 20, 25, 30, 40 ہزار ڈالر ہونا چاہیے. کچھ تو کرو یار. میں فلی مارکیٹ جاتا ہوں، میرا مسز آگا کی فلی مارکیٹ میں ہم 3-4 بندوں نے مل کے ایک سٹال لیا ہوا. وہاں صرف مشورے دیتے ہیں ہم. اچھا. صرف مسز آگا فلی مارکیٹ جو ہے. کیا ٹائمنگ ہے فلی مارکیٹ کی بتا دیں؟ ہفتہ اور اتوار کو صبح 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک. ٹھیک ہے. وہاں بھی ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مارگیج والا ہوتا ہے، کوئی لائر ادھر بیٹھتا ہے، کوئی کچھ ہے، وہ سب آ جاتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں. ہم نے ایک بوتھ لیا ہوا ہے. جی جی. وہاں ہم کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، آپ آ کے دیکھیں کہ وہاں جو دوسری کمیونٹیز ہیں جی، وہ 2 دن کام کر کے پیسے کماتی ہیں. فری مارکیٹ میں $500-600 کرایہ ہے، کوئی پیسے بھی نہیں لگتے. کپڑوں کا اسٹال آپ نے کھولنا ہے، 5-7 ہزار 10 ہزار کے کپڑے اور $400-500 مہینے کا کرایہ. یہاں سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. جی. اور میں ایسی مثالیں بھی آپ کو دے سکتا ہوں دوسری کمیونٹیز کی جنہوں نے فلی مارکیٹ سے کام شروع کر کے آج اسکیئر 1 میں ان کی دکان دی. میں آپ کو ایسی مثالیں بھی دے سکتا ہوں. کیا بات. تو میں اپنی کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ آپ بزنس کرنے کا سوچتے ہیں، کسی عقل مند آدمی کے پاس جا کے مشورہ لے لیں. مصیبت ہماری کمیونٹی کی سب سے بڑی ہے اور بڑی مزاحیہ بات ہے جی کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو سب سے بڑے ڈاکٹر میں ہی ہوں. آپ نہیں ڈاکٹر، آپ. اگر آپ لائر ہیں نا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں لائر ہوں، آپ نہیں لائر. صحیح ہے. اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں گھر مارگیج کا لینے تو آپ مارگیج ایجنٹ نہیں، میں آپ کو مشورے دے رہا ہوں اور میں سنے سنائے مشورے دے رہا ہوں. یہ عادت چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ لائر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بزنس کنسلٹنٹ کے، بینکر کے پاس جاتے ہیں، اس کی بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور یہ لالچ جو ہے نا، لالچ انسان کو مروا دیتا ہے.
کوئی آپ سے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جو آپ کو ایمانداری کی صحیح بات بتاتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ ویسے تو بیوقوف آدمی کوئی نہیں نظر آیا, کیونکہ وہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہے نا. لیکن اس بندے کی بات پھر آخر میں آ کے آپ یہی کہتے ہیں جی فلانے نے پھنسا دیا. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے پاس آئیے, سیما آفیشیل چینل تشریف لائیں, ان کو کال کریں, یہ میری اپائنٹمنٹ بنائیں, میں فری آپ کو ٹائم دوں گا. میرے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کنسلٹنسی ایک علیحدہ چیز ہے, بزنس کرنا ایک علیحدہ چیز. آپ تشریف لائیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بزنس کون سا کرنا ہے, کیسے آپ کو بزنس لون لینا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہونی ہے. بلکہ ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو آپ کے ٹک ٹاک پہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کچھ فرینچائز کا بھی بتاتے ہیں. جی, تو وہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی فرینچائز ہم نے خریدنا ہے, ہم نے بیچنا ہے, ہم نے خریدنا ہے, بنا بنایا. اور میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں, میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ والا میرا بیہیویئر نہیں ہے. وہ تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی فرینچائز آپ نے بیچنی ہے, میں اس کو کہتا ہوں ان سے جا کے نا ڈائریکٹ بات کر لو. بالکل کوئی لالچ والی بات نہیں, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ, لیکن آپ ترقی کرو, بس آپ صحیح رہو. ٹھیک. میرا نمبر یہاں چل رہا ہے جی, اسکرین کے اوپر نمبر ہے جی, تو وہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ سیما آفیشیل چینل آپ کا بڑا مشہور ہے سر, ٹرائی کر رہے ہیں کو جو پتہ ہے. تو وہ اگر آپ نمبر پوچھنا ہوگا تو آپ کو کال کر کے ای میل کر دیں, لیکن ادروائز آپ کا بھی نمبر چل رہا ہے, میرا بھی چل رہا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ بابا جی. اپنا خیال رکھیے گا, آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں. سو سیما آفیشیل کی فیملی کیسی لگی آپ کو؟ دلچسپ گفتگو, بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ معلوماتی پروگرام جس میں آپ کو بہت کچھ سننے کو ملا. جو آئی ہوپ کہ جو آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو بابا جی کے حوالے سے مل گئے ہوں گے. اور بہت ہی مزیدار گفتگو تھی کاشف صاحب کی اور بابا جی کی. تو امید کرتی ہوں یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیجیے گا. سیما آفیشیل آپ کا اپنا چینل. اب مجھے دیں یہاں پر اجازت, دیں بابا جی کو اجازت. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سیما جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے, بابا جی بہت زیادہ آپ کے اتنا قیمتی وقت دینے کا پروگرام کو. اور انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی مزیدار سی ریسیپی یا پھر ولاگ کے ساتھ یا اسی طرح کے نئے دلچسپ مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خوش رہیں. اللہ حافظ. تھینک یو جی, بہت شکریہ.